بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رزق اور اس کی تنگی کیسے شروع کی جائے یہ بات اور کہاں سے شروع کی جائے کہ ہمارا دن اور رات صرف اور صرف جب مال کی محبت میں ہی گزرے گا، جب مال کی محبت ہی ہمارے لیے اوڑھنا اور بچھونا ہوگی، جب مال کی محبت ہی ہمارے لیے رشتے ہوں گے، جب مال کی محبت ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت سب کچھ بن جائے گی، جب مال کی محبت ہی ہمارے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہو جائے گی، تو پھر ہمیں یقیناً رزق کی تنگی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رزق تنگ ہو گیا ہے خدا نخواستہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل تنگ پڑ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات کا کوئی حدود اربہ نہیں ہے، ہماری خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہماری خواہشات کو کوئی لگام نہیں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک لمبی سی گاڑی ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بڑا بنگلہ ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام سہولتیں اس کو حاصل ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی خواہش جو اس وقت شیطان جو سب سے زیادہ دلوں میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے سے کیسے بڑھ کر ثابت ہو سکتا ہوں، کہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے فتح حاصل کر لی ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے دنیا حاصل کر لی ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آج میرے پاس ایک گاڑی ہے، دو گاڑیاں ہیں، فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے بارے میں اندازے لگانے میں، لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، اور ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے جو پیسہ مل گیا ہے، جو مجھے کاروبار مل گیا ہے، جو مجھے روزی مل رہی ہے، جو میرا رزق لگا ہوا ہے، یا جو چیزیں جو سہولتیں مجھے حاصل ہیں، یا میں آج اس لحاظ سے بہت ہی سیٹسفائیڈ زندگی گزار رہا ہوں، بہت ہی ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، مجھے تو سب حاصل ہے۔ لیکن میرا ایسے لوگوں سے سوال ہوتا ہے کہ میری سوچ ایک آتی ہے، اور سوچ اس طرح آتی ہے کہ میں پریشان ہوتی ہوں اس وقت کہ جب صبح بھی نماز نہیں پڑھی، فجر کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلی، اور جو خوبصورت ترین وقت تھا جس کو ہم نے ضائع کر لیا، اور ہم تو اپنی مرضی کے مطابق سورج اگنے کے بعد اٹھے، اور پھر اس کے بعد ہم کاروبار پر گئے، اور پھر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں یہ تمام نعمتیں بھی حاصل ہو گئی ہیں، ہمیں یہ گاڑیاں اور یہ بنگلے حاصل ہو گئے ہیں، ہمیں یہ بینک بیلنس حاصل ہو گیا ہے، آج کے دن میں مجھے یہ کانٹریکٹ مل گیا ہے، آج کے دن میں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے۔ تو میری سمجھ میں اس وقت یہ نہیں آتا کہ لوگ اس کو کامیابی کیسے سمجھ لیتے ہیں، اور اگر یہ کامیابی ہی ہے پھر اس پر مطمئن کیسے ہو جاتے ہیں، کہ جب کہ دلوں کے اطمینان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کون سی چیز ہے جو دلوں کو مطمئن کرتی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو پھر یہ کس قسم کے مطمئن دل ہیں کہ جو بغیر اللہ کے ذکر کے ہی مطمئن ہیں اور خوش ہیں؟ شاید وہ اس لیے خوش ہیں کیونکہ شیطان نے ان کے لیے دنیا کو اتنا زیادہ سجا دیا ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر زینت پیدا کر دی ہے کہ وہ ان کو یہ سوچنے تک کی مہلت نہیں دے رہا کہ وہ یہ سوچ ہی لیں، کہ وہ ان کی سوچ ہی کسی حد تک دور دور تک ان کو یہ سوچنے کا موقع نہیں مل رہا کہ وہ یہ سوچ ہی لیں کہ یہ سب کچھ جو مجھے حاصل ہو رہا ہے، یہ بغیر مسجد کا رخ کیے، یہ بغیر اللہ کا ذکر کیے، یہ بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیے مجھے حاصل ہو رہا ہے، تو پھر مجھے یہ کیوں حاصل ہو رہا ہے؟ تو اس وقت یہ سوچ لے ہر انسان کہ مجھے کیا رسی میری دراز کر دی گئی ہے، کیا مجھے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ اگر وہ سوچ لے گا تو پھر وہ اپنا محاسبہ کرے گا، جس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نام دیا۔ جو اکثر جن لوگوں نے ولایت کے درجے پائے، جو ولی کہلائے، پیغمبروں کو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا پیغمبر کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبوتیں عطا کی تو وہ یقیناً معصوم تھے، وہ غلطیوں سے پاک تھے، لیکن عام اس کے بعد آنے والے انسانوں میں یا امت مسلمہ کے عالم جو پھر ولی بھی کہلائے، وہ کس طرح یہ مقام حاصل کر لیتے تھے؟ اس کے پیچھے سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کہ میں کہاں پر غلط ہوں،
کہاں پر صحیح ہوں۔ اور اگر یہ ہم کام نہیں کرتے تو پھر مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اپنے آپ کے اندر مطمئن ہوں۔ نہیں، جہاں تک یہ تجربہ ہے کہ آپ کا دل، آپ کی روح یقیناً بے چین ہے، آپ کے ذہن یقیناً بے چین ہے کہ روحوں کو تسکین، اگر یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے، اگر یہ فیصلہ کن چیز ہے، قرآن پاک اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو بغیر اللہ کے ذکر کے ہی اطمینان حاصل ہو رہا ہے؟ اس بات کو پھر جانچنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کی دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ آئیے ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر واقعہ ہی وہ چیز سکون میں ہے جس کو دل کہتے ہیں، جس کو ذہن کہتے ہیں، یا ہم بے لگام خواہشات کے غلام ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ آگے بڑھ جانے کی جو دوڑ ہے، بھائی سے بہن آگے نکل جانا چاہتی ہے اور بہن سے بھائی آگے نکل جانا چاہتا ہے، بھائی بھائی سے آگے نکل جانا چاہتا ہے، وہ سب کچھ بن جانا چاہتا ہے، وہ ان کے دلوں کو، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو، ان کی ہر چیز کو روند کر آگے نکل جانا چاہتا ہے، وہ تمام رشتوں کی تذلیل کر کے آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھے دیکھے اور پھر مجھ پر رشک کرے کہ دیکھو اس نے کیا کچھ حاصل کر لیا، جبکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی وہ بھی ایسی حالت میں تھا کہ اس کو بھی کسی کی ضرورت تھی، وہ بھی کسی کا محتاج تھا، کبھی اس کو بھی کسی نے کھڑا کرنے میں مدد کی تھی۔ وہ ان رشتوں کو ہی بھول جاتا ہے، وہ ان ماں باپ کو بھول جاتا ہے، وہ ان بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہے کہ اکثر خاندانوں میں بھائی بڑے یا بڑی بہنیں قربانیاں دیتی ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں، اس وقت بہن بھائی اپنی محبت میں ہی بھول جاتے ہیں کہ کل کو کیا وقت ہم پر آن پڑے گا۔ وہ صرف اور صرف اس وقت اپنا خلوص، اپنا جذبہ، اپنی محبت کو لٹاتے ہیں، لیکن جب وہ بھائی یا بہن جس کے اوپر یہ سارے خلوص اور جذبے لٹائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب کسی قابل ہو جاتا ہے تو وہ خود کو پھر ایسی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب تو مجھے اپنی صلاحیتوں پر حاصل ہوا ہے، یہ سب تو مجھے اس لیے حاصل ہو گیا ہے کیونکہ میں اس قابل تھا، کیونکہ میں اتنا سمجھدار تھا، کیونکہ میں اتنا عقل مند تھا، اس لیے مجھے یہ حاصل ہوا۔ تو نعوذ باللہ کہ بغیر اللہ کے ہی مدد کے اس کو یہ سب کیسے حاصل ہو گیا، یہ میری جو ہے یہاں پر آ کر سوچ بند ہو جاتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پھر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، تمہارا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ویسا نہیں ہے، تو پھر تمہیں یہ ساری کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ تو یقیناً یہ ہمارے سامنے آپ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ایک دوسرے کے سامنے ہم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر دل تو بے چین ہے، روحیں بے چین ہیں۔ روحوں کو سکون تو تبھی ملنا ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کریں اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ، جس میں سب سے پہلی کیٹیگری ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی آ جاتی ہے، جو رحم کے رشتے ہیں ان کی آ جاتی ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر رہا تو پھر اس کو اپنے اندر تو یقیناً گھٹن محسوس ہوتی ہوگی، وہ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ اس نے کہیں پر غلط ضرور کیا ہے، وہ دلوں کو دکھا رہا ہے، وہ دلوں کو تڑپا رہا ہے، وہ کس کس کے جذبات کچل کر اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ یہ اگر اکاؤنٹیبلٹی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ یہ دیکھ لے، اور اگر نہیں دیکھ پا رہا تو بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے ہی یہی کہ آئیں اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ یہ رزق جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ برکتوں والا ہے یا بغیر برکت کے حاصل ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس بات سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ رزق میں برکت نہیں رہ گئی، وقت میں برکت نہیں رہ گئی، رشتوں میں برکت نہیں رہ گئی، عمروں میں برکت نہیں رہ گئی، تو یہ سب کہاں سے حاصل ہوگا؟ کہ اللہ کے بندو، ہمارے پاس جب تک ہمارے اندر جو ہیں، ہمارے دل جو ہیں، ان کے پاس جب تک یہ دولت حاصل نہیں انہیں ہو جاتی کہ وہ اللہ کے ذکر سے مالا مال ہو جائیں، جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن پاک کی جو برکتیں ہیں، قرآن پاک کے جو فیض ہیں، وہ جب تک حاصل نہیں ہوں گے، جب تک اس کو کھولیں گے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، جب تک ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی ایک روٹین اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتے، جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں ڈھال لیتے، تو کیسے ممکن ہے کہ پھر برکتیں حاصل ہو جائیں گی؟ وقت میں اس لیے برکت نہیں رہتی، کیونکہ صبح کے وقت عورتوں کا سو جانا، لیٹ اٹھنا، لیٹ راتوں کو سونا اور لیٹ صبح جاگنا، یہ سب سے بڑا مرض گھروں کے اندر بن چکا ہے، اور یہ مرض ایسا ہے
کہ یہ گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بچے قرآن سے اور صبح کے وقت کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور صبح کے وقت کی نماز سے محروم ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پورے دن کے لیے اپنے لیے ذلت کو خرید لیا ہو۔ اس وقت ہی تو پناہ مانگنی تھی تمام چیزوں سے، اس وقت ہی تو دلوں کا اطمینان مانگنا تھا، اس وقت ہی تو رزق مانگنا تھا، اس وقت ہی تو ہم نے سارے دن کی برکتیں مانگنی تھی۔ وہ ٹائم گزار کے جب ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اب پورے دن کی ہمیں برکت حاصل ہو جائے اور سکون حاصل، وہ رزق جو لکھا جا چکا ہے آپ کی قسمت میں، جو پیسہ لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ مل کے رہتا ہے، لیکن وہ بے برکت ہو جاتا ہے، اس میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی، وقت میں برکت نہیں آئے گی، مال میں برکت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ٹائم تھا کہ وقت کو بھی بچتا۔ اگر صبح کے وقت آپ اٹھ کر اپنے آپ کو روٹین میں ڈھال لیں گے تو یقیناً صبح 10 بجے تک آپ فری مائنڈ ہو جائیں گے اپنے گھر کے کاموں سے بھی اور ہر چیز سے ہی، تو وقت بہت ہوگا پھر کہ قرآن کی کلاس لے لی جائے، وقت بہت ہوگا کہ حدیث کو سیکھ لیا جائے، وقت پھر بہت ہوگا کہ دوسروں سے محبت کر لی جائے، دوسروں کی خبر لے لی جائے، رشتے نبھا لیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان برکتوں کو حاصل کریں اور مال کو اس طریقے سے حاصل کریں کہ جس طریقے سے برکتیں گھروں کا رخ کر لیتی ہیں۔ آمین ثم آمین۔